الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم۔ ڈائس میں تشریف کرتا محترمہ شائستہ رفعت صاحبہ، نیشنل سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت کے ہمہ جہتی ارتقاء میں خواتین کا کردار، آج کا عنوان یہ ہے۔ امید ہے مجھے معلوم ہے کہ بہت سینکڑوں بار ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں سنتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بہت سارے تقاریر بھی سنے ہوں گے۔ یاد دہانی اور بار بار اس کا ذکر کرنے سے ہمارے اندر حوصلہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور ہمیں پھر بار بار ہمارے جو فرائض ہیں وہ یاد بھی آ جاتے ہیں۔ تو امت کے ہمہ جہتی ارتقاء یعنی اوورآل ڈیولپمنٹ جو ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مختصر وقت میں ساری چیزوں کے بارے میں بول نہیں سکتے، انشاءاللہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں رکھنا چاہتی ہوں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ عورت معاشرے کے ایک اہم رکن ہے اور ایک بنیادی ستون بھی ہے۔ اس کے بغیر یہ کائنات ہستی جو ہے وہ ناتمام ہے، سب کو معلوم ہے۔ قرآن و سنت، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل تاریخ ہم دیکھیں گے تو پورے اسلامی تاریخ میں ہم جانتے ہیں کہ خواتین مختلف کرداروں میں سرگرم تھے، بہت سارے کرداروں میں سرگرم تھے۔ یہ ذہنی ہو، فکری ہو، تعلیمی ہو، تحقیقی ہو اور انتظامی امور ہو، سب میں نمایاں صلاحیت رکھتی تھی اور رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی ذات میں اس قدر مضبوط ہے کہ یہ ہر طرح کے حالات کے عزم اور ہمت اور صبر و استقامت میں سے مقابلہ یہ کرتی ہے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ہر قسم کے حالات کا ہمت سے سامنا کرنے والی خواتین کے ایگزامپلز ہم دیکھتے ہیں۔ تاریخ کے پنوں پر اگر ہم نظر ڈالیں، اب اسلام امت کے ہمہ جہتی ارتقاء میں خواتین کا حصہ کیا ہونا چاہیے، خواتین کی کردار کیا ہونا چاہیے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک شاندار پاسٹ ہے، شاندار تاریخ ہے، ہمارے خواتین اس میں کیا کیا رول ادا کیے ہیں، اس کو بھی ایک بار ٹٹولنا، ایک بار اس کے بارے میں سمجھنا، ایک بار اس کو یاد میں لے آنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سب سے پہلی مومنہ، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی خاتون تھی، عورت تھی۔ سب سے پہلے جو اللہ کے راہ پہ شہید ہوئے ہیں وہ ایک خاتون ہے، یہ سب ہم کو معلوم ہے اور ہم اس کے تاریخ پڑھتے ہیں۔ اسلام کو سب سے پہلے قبول کرنے کی سعادت کسے ملی ہے؟ ہمارے ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رازدار تھی، ہم سفر تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ذات گرامی کو یہ شرف حاصل تھا کہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت خدیجہ نے نہ صرف سب سے پہلے اسلام قبول کیا بلکہ سب سے پہلے یہ عمل کیا اسلام پر، اور اپنی پوری زندگی، جان و مال، سب کچھ دین اسلام کے راہ میں وقف کیا تھا۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ 3 سال شعب ابی طالب جو بائیکاٹ ہوا تھا، قریش کا جو بائیکاٹ ہوا تھا، شعب ابی طالب میں وہاں پہ قید تھی، وہاں ان کو رکھا گیا تھا، اس میں وہ گروپ میں وہ شامل بھی تھی، تکالیف اور مصائب کا برداشت انہوں نے کیا، اور جب 3 سال کے بعد وہاں سے باہر نکلے تو اس قدر بیمار ہو گئی، اس قدر کمزور ہو گئی کہ اسی بیماری کے عالم میں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے حقیقی خدا سے، اپنے حقیقی آقا سے جا ملے۔
تو یہ ساری چیزیں انہوں نے برداشت کیا. بہت سارے ان کے بہت سارے قربانیاں ہیں, بہت سارے ایثار و قربانی اگر ہم ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. میں صرف کچھ چیزوں کا ذکر کر رہی ہوں کیونکہ جسٹ ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ کیسے خواتین کیسے ایگزامپلز ہمارے تاریخ میں ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عالمہ تھی, میتھمیٹکس کی بھی ماہر تھی, وہ لینگویج کی بھی ماہر تھی, گرامر کی بھی ماہر تھی. مسجد نبوی میں ان کا ایک درسگاہ تھا, ان کا ایک خاص جگہ تھا جہاں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں آ کے ان سے درس سنتے تھے, ان سے مسئلے پوچھتے تھے. وہ آج کے جو ہم انٹرنیٹ میں اسلام کویسچن اینڈ آنسرز Q&A دیکھتے ہیں نا, وہ اس وقت کی Q&A کا مرکز تھی. لوگ آ کے ان سے کویسچنز پوچھتے تھے, ان سے اپنے مسئلوں کا حل پوچھتے تھے, ان سے فقہی مسئلوں کا حل پوچھتے تھے. تو ایسے خواتین گزرے ہیں, ایسے اگزامپلز ہمارے پاس ہیں. اسما رضی اللہ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے موقع پر انٹیلیجنس کا رول پلے کیا, اسپائی کا رول پلے کیا. معاشرے میں کیا کیا چل رہا ہے, سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے, وہ دیکھ کے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, ان کو خبر دیا اس کے بارے میں. تو ایک انٹیلیجنس کی رول وہ پلے کر رہی تھی. نصیبہ رضی اللہ عنہ, ام عمارہ, تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد کے دوران انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کی, ڈیفنس میں وہ کھڑی رہیں. اپنے اوپر اپنے بدن پہ سارے تیر انہوں نے لے لیا, اور بہت سارے تیروں کے بعد جب وہ بے ہوش ہو رہی تھی, بیہوشی کے عالم میں جب ان کو جگایا جا رہا تھا, پانی چھڑک کے ان کو جگایا جا رہا تھا, تو پوچھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. پھر سے بے ہوش ہو رہی تھی, پھر سے جب وہ ہوش میں آتی تو پھر سے وہ پوچھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تو مدافعت کون سے فیلڈ میں خواتین نہیں تھے؟ ڈیفنس کے فیلڈ میں تھے, علم کے فیلڈ میں تھے, انٹیلیجنس کے, سولجرز کے فیلڈ میں تھے. ہر فیلڈ میں خواتین سرگرم تھے اور خواتین بہت ہی ایکٹیو تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو, اس وقت کے خواتین کو ہر محاذ میں سرگرم رکھتے تھے. ان کو ایک جگہ محدود نہیں کیے, ہر محاذ میں تھے, وہ انکریجمنٹ کیے. تو ہجرت کے واقعہ ہم دیکھیں گے تو مدینہ کے ہجرت سے پہلے ابیسینیا کا جو ہجرت ہوا, اس وقت کتنے سارے خواتین گئے تھے وہاں پہ. ہجرت کر کے ابیسینیا بہت سارے خواتین گئے. ان میں سے رقیہ رضی اللہ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بھی گئے تھے. جسٹ امیجن کیجئے کہ شادی کے فوراً بعد وہ عثمان رضی اللہ عنہ سے جب ان کی شادی ہوئی, اس سے فوراً بعد وہ ابیسینیا گئے. ایک ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ, ان کے ذہنی حالت کیا ہوا ہوگا؟ ایک ملک گئے ہیں, پہلے بار اپنا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو اس ماں کی جگہ پہ اگر رکھ کے دیکھیں گے تو ہم کتنا پریشان ہو رہے ہوں گے. آج کے جیسا کوئی کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں ہے, کیا کیے ہوں گے, کرسچنز کے زمین پر جا کے کیسے رہ رہے ہوں گے, وہاں پہ ان پر کیا ہو رہا ہوگا, زندہ ہیں یا نہیں. تو ایسا عالم رقیہ رضی اللہ عنہ وہاں جا کے, مطلب رقیہ کے میں نے اگزامپل اس لیے دیا کہ خدیجہ اور رقیہ دونوں کا جو ذہنی حالت, ان کا جو عالم رہا ہوگا, ان کا دل کا حالت کیا ہوا ہوگا, اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. ایسے قربانیاں بھی بہت سارے خواتین دیے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ, ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا اگزامپل صلح حدیبیہ کے وقت ہمیں معلوم ہے, بہت بڑی کہانی, قصہ ہے, بہت بڑا واقعہ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کر پائے اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ صحیح ہے یا نہیں, یہ جب سوچ رہے تھے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے کی التجا کی لوگوں سے, صحابہ اکرام سے, جانے تیار نہیں تھے. تو ام سلمہ جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتی ہیں کہ آپ جائیں اور آپ اپنا سر منڈوائیں اور احرام سے آپ باہر آ جائیے, تو لوگ دوسرے صحابہ آپ کو فالو کریں گے. تو وہ ایک پولیٹیکل ڈیسیشن تھا,
ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ایک حکمت سے بھرا ہوا ایک پولیٹیکل ڈیسیشن تھا، انہوں نے کہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ زینب بنت علی رضی اللہ عنہا، زینب بنت علی جب یزید کے دربار میں گئے تھے کربلا کے دوران، جب یزید کے دربار میں پہنچے، ان کو پرزنر بنا کے لے کے گئے، تو انہوں نے وکالت کی اپنے آپ کے لیے، وہاں پہ بھرے دربار میں انہوں نے اپنے آپ کے لیے وکالت کی بہت ہی بہادری کے ساتھ، اور وہ کنونس بھی کیے کہ ان کو پرزنر کے طور پر نہیں لیا جائے۔ کیوں نہیں لیا جائے اس کا وکالت انہوں نے کیا۔ تو محض میں اس لیے سارے ذکر کر رہی ہوں کہ بس یاد دلانے کے لیے کہ ہم ایک ٹیلنٹ پہ محدود نہیں ہیں۔ خواتین اسلام ہر جگہ ہر محاذ پہ بہت سرگرم تھے۔ باقی ہسٹری اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سارے، اگر ہم یوٹیوب میں دیکھیں گے، گوگل کر کے دیکھیں گے، تو ایسے خواتینوں کا ایگزامپلز ملیں گے، ایسے عورتوں کا ایگزامپلز ملیں گے، جیسے کہ ایک یمن کی ایک ملکہ اروا تھی جو مبلغین کے کام کرتی تھی، مبلغین کو بیچتی تھی۔ کہاں پہ؟ وہ دنیا کے سارے جگہوں پہ جہاں پہ اسلام پہنچنا چاہیے وہاں مبلغین کے ایک گروہ کو بیچتی تھی اور اسلام کو دنیا میں پھیلانے کا کام وہ کرتی تھی۔ فاطمہ فہری، قراویین، موروکو میں قراویین کہہ کے ایک یونیورسٹی، سب سے پرانی یونیورسٹی ہے دنیا میں، اس کا تعمیر انہوں نے کیا۔ ایک مسجد سے شروع ہوا اور وہ ایک یونیورسٹی بن گیا۔ تحریک اسلامی کا اگر ہم جائزہ لیں گے، اگر ہم اس کا تاریخ دیکھیں گے، 100 سال کا اگر تاریخ پر ہم نظر ڈالیں گے تو ہمیں ایسے اگزامپلز ملیں گے۔ فاطمہ البنا، حسن البنا شہید کی بہن جو تھے فاطمہ البنا، وہاں جب اخوان المسلمین شروع ہوا تو اس کے ویمنز ونگ میں وہ بہت سرگرم تھی، لوگوں کو تحریک اسلام اور تحریک کا اور اسلامی تنظیم کا جو امپورٹنس ہے وہ سمجھانا اور لوگوں کو اس کی طرف لے آنا۔ اپنے شوہر اور بچوں کو جب پرزنر بنا کے لیا گیا تھا تو اس پر صبر کرنا اور بچوں کو صبر کا تلقین کرنا، یہ سب انہوں نے کردار نبھایا۔ زینب الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں تو ہمیں سب معلوم ہے۔ انہوں نے ریٹرن آف فیرو یعنی فرعون کی واپسی کر کے ایک بک، آپ آج بھی امیزون میں آپ کو انگلش ورژن بھی ملے گا اس کا، تو اس میں بہت ہی بہادری سے وہاں کا جو حالت ہے، وہاں کے جو حکمران کے جو ظلم ہیں، وہ سب انہوں نے اس کتاب میں اس وقت جیل میں انہوں نے وہ لکھا تھا۔ تو تحریک اسلام کا بھی اگر ہسٹری دیکھیں گے تو بہت سارے خواتین ہمیں اس محاذ میں، بہت سارے مختلف محاذ میں بہت سرگرم ملیں گے۔ اب قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے خواتین کے مثبت کرداروں کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے اس کی طرف کچھ نشاندہی کرنا چاہتی ہوں۔ آسیہ رضی اللہ عنہا جو ایک منفی حالت میں تھی، جیسے ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر نہیں تھا ان کے شوہر کیسے تھے ہمیں معلوم ہے، تو انہوں نے ان کا جو اگزامپل قرآن دیتا ہے کہ ایسے حالت میں یہ خاتون نے اللہ سے دعا کیا کہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ۔ مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا قرآن میں، ان کے عصمت کی حفاظت انہوں نے کیا، ان کا ذکر بھی قرآن میں آیا اور ان کے سارے قربانیوں کا ذکر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں، حالانکہ نام سے ان کا ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جو رول ادا کیا، جیسے قربانی دی، جیسے توکل کیا، صبر کیا، اللہ کے جو حکم ہے اس پر توکل کیا اور بچے کو پانی میں چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو بہت ہی حکمت سے اس باسکٹ کو فالو کرتے ہوئے ایک جگہ پہنچی اور ماں کو بچے سے ملانے کا جو حکمت انہوں نے دکھایا، بہادری تھا وہ۔ کس کے دربار میں؟ فرعون کے دربار میں بہادری تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، انہوں نے اپنے سعی جو انہوں نے کیا، اللہ کے راہ میں سعی کیا، اس سعی کو یاد کرتے ہوئے حاجی جب مکہ جاتے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، تو سعی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راہ میں انہوں نے کیا کیا جد و جہد کیا، اور زمزم ابھر آیا،
ہمارے لیے کیا، زمزم ابھر آیا تو ان کا ذکر ہوتا ہے. ملکہ سبا، میں قرآن میں جو پازیٹیو کرداریں اللہ تعالیٰ نے بتائے ان سب کا ذکر کر رہی ہوں. ملکہ سبا کا ذکر ہوا، ایک حکمران تھی، ایک ملک کا حکمران تھی، اور انہوں نے جیسے جب سلیمان علیہ السلام کا خط ان تک پہنچا تو کیسے انہوں نے اس کا ڈیسیشن لیا، انہوں نے دربار میں اس کے بارے میں کنسلٹیشن کی اور ایک نتیجے پر پہنچی، حکمت کے ساتھ ایک نتیجے پر پہنچے. موسیٰ علیہ السلام جب ایجپٹ چھوڑ کے کہیں اور گئے تھے، مدین گئے تھے، وہاں 2 بہنوں کا ذکر ہوتا ہے. 2 بہنوں کا ذکر ایسا ہوتا ہے، ہم کو اس کے اندر کا جو کانسیپٹ ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، اس کے اندر کا جو تفسیر ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. ان بہنوں کا ذکر کیسے ہوا؟ ان کے باپ بزرگ تھے، کام نہیں کر سکتے تھے، تو گھر کے معاشی جدوجہد جو ہے اس میں وہ تھے، اور انہوں نے اپنے والد کو جا کے یہ فیصلہ بھی انہوں نے سجیسٹ کیا کہ ان کو ہم، موسیٰ علیہ السلام کو ہم کام پہ، ملازمت پہ رکھ سکتے ہیں. یعنی فائنینشیل میٹرز میں بھی وہ تھی، ان کو اختیار تھا کہ گھر کا جو بھی بزنس ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرے، وہ اختیار ان کو تھا. تو فائنینشیل میٹر میں بھی بااختیار امپاورڈ عورتیں تھیں، امپاورڈ گرلز تھیں. تو اللہ تعالیٰ ان سارے عورتوں کا، ان سارے خواتین کا ذکر کرتا ہے قرآن میں. اور دیکھیے کہ سورہ تحریم میں جب آسیہ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، یعنی 2 خواتین کا مثال میں دے رہا ہوں، للذین آمنوا، مرد خواتین دونوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ 2 خواتین جو ہیں وہ مثال ہیں، رول ماڈل ہیں. رول ماڈل کے طور پر سارے مسلمانوں، سارے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ان کو. تو یہ ہے ہمارا جو مختصراً یہ ہمارا جو شاندار تاریخ ہے، جاننا ضروری ہے، اس کے بارے میں ذکر کرنا ضروری ہے. بہت ہیں، اگر ہم اس کے بارے میں بہت تفصیل سے، ایسا ہمیں ایک مہم کرنا ہے، ایک مستحکم عزم کرنا ہے کہ ہم ان خواتین کے بارے میں پڑھیں گے، سنیں گے، ہم ان خواتین کے جو رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، ان کے ڈگر پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے. یہ ہمیں عزم کرنا ہے اور اس کے بارے میں پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، ہمارے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ ہمارا ہسٹری کیا شاندار ہے، ہمارے خواتین کیا کیا کارنامہ انجام دے رہے تھے. اور وہ نہ سوچتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا صرف ایک چھوٹا سا مقررہ رول ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. کیسے کیسے ایگزامپلز ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ان ایگزامپلز کو اپنے زندگی میں ان کو رول ماڈل بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. ایسا کون سا میدان ہے جہاں پہ خواتین نے رول ادا نہیں کی؟ اگر ہم تاریخ دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی وہ تبلیغی جدوجہد جو ہے اس کا مرکز جس طرح مردوں کو بنایا ہے اسی طرح خواتین عورتوں کو بھی بنایا ہے. آپ کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں جس طرح خدا پرستی اور خدمت گزاری کا مثالی جذبہ مردوں میں ہمیں ملتا ہے اور مردوں میں پیدا ہوا ہے، اسی طرح خواتین میں بھی وہ انقلابی روح پیدا کیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تربیت پائی، اسی طرح صحابیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے صحبت سے، ان کی مثالی تربیت سے تربیت پائی، ان سے مستفید ہوئے، اس کو انٹرنلائز کیا انہوں نے، اور دیگر خواتین کے لیے وہ ہدایت بنے. یہ سب ہمارے تاریخ میں ہے اور ہم سب کو اس کے بارے میں علم ہے. بس یہی چاہیے کہ ہم اس علم کے بارے میں اپنے آپ کو بار بار یاد دلاتے رہیں. اس شاندار لیگیسی، یہ شاندار میراث جو ہمارے پاس ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اتنا حوصلہ افزا ہے وہ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں انسان کے، قوم کے، امت کے ترقی کے لیے ہم خواتین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک آبسیشن ہے، ایک جنون ہے. وہ جنون کیا ہے؟ ہمیں مردوں جیسا بننا ہے. ایکوالٹی کا جو
جنون پیدا ہوا ہے مردوں جیسا بننا. کیوں بھائی, کیوں بننا ہے مردوں جیسا؟ کیا ضرورت ہے مردوں جیسا بننا؟ ہمارے ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو خواتین کہیں بھی کم نہیں تھی, تو کیوں بننا ہے؟ کیا ہم اپنا قدر نہیں جانتے؟ کیوں نہیں جانتے اپنا قدر؟ کیوں ہم ان کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے بہت اتاولے ہوتے ہیں؟ کیوں نہ ہم اپنے کردار کو اپنے دائرے میں رہ کے نہ نبھائیں؟ کیوں نہ کریں ایسا؟ تو یہ ہوتا ہے. ایک تو یہ آبسیشن ہے. دوسرا آبسیشن حقوق کے بارے میں ہے. ہم بہت سارے, اگر ہم گوگل سرچ کریں گے ویمن ان اسلام, خواتین اور اسلام کے بارے میں سرچ کریں گے, کوئی بھی بکس کے لیے دوڑ دھوپ کریں گے تو ہمیں یہی بکس ملے گا جس میں خواتین کے حقوق ہیں. الحمدللہ اسلام نے خواتین کے لیے بہت سارے حقوق رکھے ہیں. ہم سب کو اس کا علم ہونا ہے, اس کے بارے میں معلوم ہونا ہے. لیکن ہمارا آبسیشن صرف حقوق پر نہیں ہونا چاہیے. رسپانسبلٹیز کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. حقوق ہیں, اللہ تعالیٰ نے دیا, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. جہاں پہ ہمارا حقوق ہے اس میں ہمارا کمال کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. تو ہمارا جو کمال ہے کس میں ہوگا؟ اس میں جب ہم فرائض کو ادا کریں, صرف حقوق پر توجہ نہ دیں, فرائض پر توجہ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے, معروف حدیث ہے, الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. آگاہ ہو جاؤ, تم میں سے ہر ایک جو ہے نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے رعایا کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی, سوال کیا جائے گا. ہم میں سے ہر ایک, یعنی ہمارے فرائض ہیں, ہمارے رسپانسبلٹیز ہیں. ہم میں سے ہر ایک کا کچھ نہ کچھ رسپانسبلٹی ہے اور ہم سے اللہ تعالیٰ ہمارے رسپانسبلٹیز کے بارے میں ضرور پوچھے گا, ضرور ہمارا اکاؤنٹ لے گا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگا ہمارا. تو اسی بنا پر ہم میں جو سب سے پہلے میں نے تلاوت کی اس آیت پر غور کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ المؤمنون والمؤمنات, مومن مرد اور مومن عورتیں, مومن خواتین, بعضکم اولیاء بعض, وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے, سوسائٹی کا ارتقاء کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے والے ہیں. یأمرون بالمعروف, وہ معروف کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المنکر, اور منکر سے لوگوں کو روکتے ہیں. یا سب سے بڑی ذمہ داری وہ نبھاتے ہیں, اپنے گھر پہ ہو, اپنے معاشرے میں ہو, اپنے خاندان میں ہو, اپنے نیشن میں ہو, جہاں بھی ان کو وہ کردار نبھانا ہی ہے. والمؤمنون باللہ, اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور کنتم خیر امتن, ہم یہ آیت بہت بار سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پہ جا کے رکھا ہے جہاں پہ ہم خیر امت ہیں, لوگوں کے لیے ہیں, لوگوں کے فکر کرنے والے ہیں, لوگوں کے بارے میں خیال رکھنے والے ہیں, لوگوں کے اچھائی کے لیے ویل وشرز ہیں لوگوں کے. تو کنتم خیر امتن یعنی مردوں اور خواتین کے بارے میں کہا ہے, اور والمؤمنون والمؤمنات, وہ بھی مومن مرد اور مومن عورتوں کے بارے میں کہا گیا. تو جیسے مرد حضرات وہ فرض نبھا رہے ہیں, اسی طرح وہ اس فرض کو نبھانے کی جو ذمہ داری ہے عورت پر بھی اسلام نے رکھا ہے. سو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, اگر اس رول کو نبھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو بااختیار بنانا ہے, امپاورمنٹ اپنے آپ کو دینا ہے. یہ نہ سوچے کہ کوئی مجھے آ کے امپاورمنٹ دے گا, کوئی مجھے آ کے بااختیار کرے گا. نہیں, اپنے آپ کو بااختیار کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ وقت نہیں ہے, جلدی کرنا ہے, اپنا رول ادا کر کے اس دنیا سے جانا ہے. تو یہ کہ وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, تو کہیں وقت نہیں ہے. تو جلدی اس کام کو انجام دینا ہے. سب سے پہلے یہ کام کو انجام دینے کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. علم حاصل کرے. اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیے تو کہتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہر چیز کا نام بتایا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پھول ہے, یہ پھل ہے, وہ نہیں ہے. ہر چیز کا علم دیا, ہر چیز کے بارے میں معلومات دیے, دنیا کے ہر چیز کے بارے میں ان کو معلومات. یعنی علم جو ہے وہ بنیاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ,
ومن سلک طریقا یلتمس فیہ، جو ڈگر جو راستہ ہم اختیار کرتے ہیں جس میں علم حاصل کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں کسی راستے پہ، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، کیونکہ جب علم حاصل کرتے ہیں تو عمل کرنا ایزی ہو جاتا ہے۔ عمل کیسے کرتے ہیں وہ اس کی بھی معلومات ہوتی ہے، صحیح کیسے کرتے ہیں اس کی بھی معلومات آ جاتی ہے، اور کرنا بھی ایزی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر کے دیتا ہے جب علم حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خواتین کو چاہیے خاص طور پر تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں۔ آج کل کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کہیں جانا ہے یونیورسٹی جا کے پہنچنا ہے، دور دور بس پہ چڑھ کے جانا ہے، نہیں ہے، گھر بیٹھ کے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تعلیم کا سلسلہ جو ہے مرتے دم تک، جب تک ہم زندہ ہے، جب تک ہم کر سکتے ہیں، تب تک تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ گھر بیٹھ کے صلاحیتوں کو سیکھے، نئے نئے ہنر کو سیکھے، گھر بیٹھ کے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اور کس نے کہا کہ شادی کے بعد نہیں کر سکتے، علم حاصل نہیں کر سکتے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے شادی کے بعد؟ ایسا ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، نہیں، زندگی کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، ایک واقعہ ہے، اس کے بعد ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اپنا ٹائم مینجمنٹ ہم کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے مطالعہ کرنا، ریڈنگ کرنا، اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس معلومات کی کمی ہے۔ مطالعہ کا جو شوق ہے اس کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا۔ کوئی کہتے ہیں کہ امت اقرا لا تقرا، امت اقرا کا مطلب اقرا کا امت ہے، ہم اقرا سے شروع ہوا ہے، لا تقرا پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ بالکل نہیں ہے۔ تو ایک بک کے بعد دوسرا بک، دوسرے بک کے بعد تیسرے بک، ختم ہی نہیں ہونا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا میں پھر سے ذکر کر رہی ہوں کہ ان کا ایک عظیم درسگاہ تھا، بہت فیمس۔ ان کے اپنے اولاد نہیں تھے، ہے نا، یتیم بچوں کو وہ تعلیم دیتی تھی درسگاہ میں، یتیم بچوں کا اسپانسرشپ کرتی تھی، تعلیم دیتی تھی، ان کو کھانا کھلاتی تھی، اور پھر جب وہ شادی کا عمر ہو جاتا ہے تو ان کو شادی بھی کرتی تھی۔ تو ایک باصلاحیت خواتین کو، باصلاحیت بچوں کو بنا کے، ان کا ڈیولپمنٹ کر کے وہ سوسائٹی کے لیے دیتی تھی۔ وہ تھا ان کا درسگاہ کا جو شاندار درسگاہ، عظیم درسگاہ تھا، اس کا قصہ یہی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اختیار میں جو بھی ہمارے بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، جو پڑھنا چاہتی ہیں، جو تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہیں، تعلیم کو کمپلیٹ کرنا چاہتی ہیں، یا تعلیم یعنی ہائر اسٹڈیز کے لیے جانا چاہتی ہیں، ان کے لیے ان کا حوصلہ بھی بڑھائیں، اور ان کے لیے جو بھی سپورٹ درکار ہے وہ ہم کریں، یہ بھی چاہیے ہمیں۔ تو علم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے والوں کو سپورٹ کرنا، یہ بھی ہمارے ذمہ داریوں میں سے ہے۔ پھر ہم دوسرے یہ کر سکتے ہیں کہ سماجی خدمات، یعنی خدمت خلق، معاشرے میں جو خدمات انجام دینا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کا مدد کرتا ہے جو اپنے بھائی کا مدد کرتا ہے۔ تو خدمت خلق جو ہے، ہمیں معلوم ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھانا اور لوگوں کی خدمت کرتے رہنا، جو بھی ہمارے کیپیسٹی میں ہو ان خدمات کو انجام دینا بہت ضروری ہے۔ کیا کیا کر سکتے ہیں ہم؟ قانونی مدد، قانونی جو کمپلیکسٹیز ہیں اس کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں اور لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اوکے، ایک مثال ہے کہ تابعین کے زمانے میں، صحابہ کے بعد تابعین کا جو زمانہ تھا، اس وقت کا ایک مثال ہے کہ مدینے کے جو قاضی تھے ابو بکر بن حزم، ایک بار ایسا ہوا کہ وہاں پہ ایک آدمی نے لوہے کی انگوٹھی چرایا اور ان کو پکڑا، وہ پکڑے گئے، جیل میں رہے، اور ان کے ہاتھ کاٹنے کا کیا ہوا، حکم جاری ہوا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک شاگرد تھی، عمرہ بنت عبد الرحمن، ایک بہت فیمس شاگرد تھی۔
ان کو فقہ کا علم تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے سیکھا تھا. ان کے علم میں آیا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ کسی کو ایسا پکڑ کے ان کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اس کا حکم ہوا ہے. تو اپنے ملازمہ کو وہ قاضی کے پاس بھیجے اور ان سے پوچھا کہ ایسا کچھ معاملہ ہے کیا. جب انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا معاملہ ہے تو ان کو قانون معلوم تھا. امرا بنت عبد الرحمن کو قانون معلوم تھا، فقہ کے پیچیدگیاں معلوم تھی، اور انہوں نے اپنے ملازمہ سے کہلوایا، جا کے ان کو میسیج دینے کے لیے کہا کہ 1/4 دینار سے کم قیمت والا اگر کسی نے چرایا تو ان کا ہاتھ کاٹی نہیں جائے گی. تو وہ حکم جو ہے اس کو رد کر دیا. یعنی میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. IPC میں کیا کیا قوانین ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا، بہت بڑا علم بھی نہیں، تھوڑا سا بیسک علم ہم رکھ سکتے ہیں اور لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں. کسی کے پاس کسی کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ان کو لائرز کے کنیکشن کر کے دے سکتے ہیں. تو ایسی چیزیں بھی خدمت خلق یعنی یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو یہ مالی مدد کر سکتے ہیں. مالی مدد ہم خود نہیں کر سکتے تو اجتماعی تعاون کا ایک سلسلہ شروع کر سکتے ہیں، ہے نا. کسی کو بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے اجتماعی تعاون کر سکتے ہیں. چھوٹے جو اسمال اسکیل انڈسٹریز جو خواتین کرتے ہیں اس کے لیے حوصلہ دے سکتے ہیں. کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. دیگر سماجی خدمات کر سکتے ہیں. جیسے عباسیہ خلافت کے دوران ہارون رشید جو حکمران تھے، ان کی بیوی سیدہ زبیدہ کا ایک قصہ ہے ہسٹری میں. جب وہ حج پہ گئے تو ان کے پاس انہوں نے خزانہ بھی، ان کے پاس وہ کچھ پیسے بھی ان کے ساتھ لے کے گئی، اور مکہ جا کے دیکھے تو وہاں پہ لوگوں کو پانی کے فیسلٹیز نہیں تھے، پانی نہیں تھا وہاں پر، لوگ بہت مشکل میں تھے. تو جو پیسے وہ لے کے گئے اس سے وہ کنواں کھدوانا شروع کیے. وہاں کہاں سے گئے اور کہاں جا کے انہوں نے وہ خدمت انجام کیا. تو اس لیے کہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. اور ریسنٹ تک وہ جو کنواں ہے اس سے لوگ پانی پیتے تھے، وہ کنواں جو انہوں نے کھدوایا تھا. تو خدمت خلق کے لیے ہمیں چاہیے کہ ذاتی منصوبہ بنائیں. ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، ایک مہینے میں ہم تھوڑا سا ایٹ لیسٹ خدمت خلق کریں. اصلاح معاشرہ کے لیے، یعنی امت کے ارتقاء میں اصلاح معاشرہ جو بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، اس کے لیے اہم رول پلے کرنا ضروری ہے. جو ہنر اور مہارت کے ارتقاء کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے اجتماعی کوشش کرنا، اجتماع عام کرنا، لوگوں کو اسلام کے علم دینا، لوگوں کو اکٹھا کرنا. جیسے کہ آج آپ یہاں پہ اکٹھا ہیں، ویسے اکٹھا کرنا، لوگوں کو بلانا اور اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کے بارے میں سیکھ دینا، قرآن کی درس دینا. اصلاحی معاشرہ کے لیے جو بھی خدمت انجام کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا بہت ضروری ہے. اسی سے امت کا ارتقاء ہوگا. اپنے مال جو ہے وہ سماجی خدمت میں خرچ کرنا، ویسے ہی لوگوں کا مدد کرنا. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کا ایک خطبے میں مردوں کو خطاب کرتے ہوئے ترغیب کی کہ آپ نے مال خرچ کرو. اس کے بعد عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے پھر سے ترغیب کی کہ تمہارے مال تم بھی اللہ کے راہ میں یا لوگوں کی خدمت میں خرچ کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین جو ہے اپنے مال کا امین تھی، خود امین تھیں، خود وہ خرچ کر سکتی تھیں. اس وقت بھی وہ اختیار تھا، ہر زمانے میں تھا اختیار مال کا. تو ابھی جو تلاوت بہن نے کیا اس میں ان المصدقین والمصدقات، جو صدقہ دینے والی عورتیں ہیں اور صدقہ دینے والے، بہت بڑا لسٹ تھا اس میں سے ایک صدقہ دینے والے. اور آتا ہے کہ ان المصدقین والمصدقات، جو صدقہ دینے والے مرد ہیں اور صدقہ دینے والے خواتین ہیں، عورتیں ہیں، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے مرد اور خواتین دونوں کے بارے میں کہا کہ يُضَاعِفُ لَهُمْ اجرًا کریم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھا دے گا، ڈبل کر دے گا. تو پھر سیاسی سرگرمیاں اگر ہم دیکھیں گے، سارے میدان میں چھوٹا سا یعنی تھوڑا سا مہارت، تھوڑا سا علم رکھتے ہوئے ان میدانوں میں کام کرنا ضروری ہے.
اگر امت کا ارتقا ہونا ہے تو سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں بھی آگاہ رہیں ہم، کیا ہو رہا ہے ملک میں کیسی فضا ہے، ہم پر کیا ظلم ہو رہے ہیں، ہمارے حقوق پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، ان سب کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے. میرا گھر میں پکا رہی ہوں، کھا رہی ہوں، کافی نہیں ہوتا. سیاسی سرگرمیاں جو ملک میں ہو رہا ہے، سیاسی چیزیں جو ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آگاہ ہونا، اس کے نیوز پڑھنا، اس کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی دیکھیں گے تو بیعت عقبہ میں دو خواتین تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیے. نصیبہ بنت کعب کا میں نے ذکر کیا، اسماء بنت عمرو جو ہیں، یہ دونوں بیعت کرنے والے خواتین تھے. عباسی خلافت کی تاریخ ہم دیکھیں گے تو بہت سارے پوزیشنز میں، پولیٹیکل پوزیشنز میں خواتین تھے. تو ایسا ہے ہمارا تاریخ، ایسے تھے ہمارے خواتین. اوکے، تنہا حکومت کرنے والی خواتین بھی تھے. اسلامک ہسٹری دیکھیں گے تو حکمرانی یعنی ملکہ بن کے ایک بڑے ملک کا حکمرانی کرنے والے خواتین بھی تھے. تو یہ سارے شاندار تاریخ ہمارے پاس موجود ہیں. سیاسی امور میں دلچسپی لینا بہت ضروری ہے. دور حاضر میں جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس میں دلچسپی لینا، اسلامی سیاسی نظام کیا ہے اس کو سمجھنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور تحریک اسلامی میں ہم دیکھیں گے تو خواتین کا رول بھی بہت امپورٹنٹ رول تھا. مولانا مودودی رحمہ اللہ اپنے خطاب میں ایک بار انہوں نے کہا تھا، جب تحریک اسلام قائم ہوا اور خواتین کے رول بھی اس کے سمجھانے لگے تو ہمارے بہت بڑا، اگر روداد میں آپ دیکھیں گے تو بہت بڑی تقریر ہے جس میں خواتین کے رول کے بارے میں کہا گیا. اور وہ ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہماری اس کام میں جو عظیم کام ہے اس میں عورتوں کی شرکت اور تعاون اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی مردوں کا شرکت اور تعاون اہمیت رکھتی ہیں. تو اور پھر مضبوط موقف والے بننا بہت ضروری ہے. یعنی ایک سٹینس ہو، کوئی بھی چیز ہو اس کے بارے میں اوپینین ہو. ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی اوپینین نہیں ہے. بلند یعنی کردار والے لوگ، یعنی انٹیلیجنٹ لوگ کیسے رہتے ہیں، ان کو کسی بھی چیز ہو اس پہ ان کا اوپینین رہتا ہے، صحیح ہو یا غلط، لیکن اوپینین رہتا ہے، نیوٹرل نہیں رہتے. تو وہ اوپینین ضروری ہے. زینب الغزالی کا جو میں نے ذکر کیا، ان کے پاس اوپینین تھا. ایسے بہت سارے ایگزامپلز ہیں. وہ اوپینین کو کھلے عام بولتے تھے، اس لیے وہ حکمران نے ان کو جیل میں بند کر دیا. تو اوپینین رہنا بہت ہی ضروری ہے خواتین کے لیے. وہ مضبوط موقف ہمارے پاس رہنا ہے، اس پر لوگوں کو متاثر کرنا ہے. اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ آج کل میڈیاز کی ضرورت ہے نا. سوشل میڈیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز میں ہمیں انٹری نہیں ملے تو کوئی بات نہیں. آج کل ہمارے پاس وہ بلیسنگز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سوشل میڈیا ہے. اس کے جتنے برائیاں ہم بولتے ہیں اتنی اچھائیاں ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ہمارے موقف جو ہے، ہمارا اوپینین جو ہے، اس کا علم دے سکتے ہیں. اس لیے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے کہ اس وقت کا جو میڈیا ہے اس کا استعمال کرنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میسیج پہلے کس میڈیا کے ذریعے دیا؟ اس وقت کا میڈیا کیا تھا؟ ماؤنٹ صفا پہ جانا، وہاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو یا صباح ہو بلانا، جب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو ان کو میسیج دینا، وہ تھا اس وقت کا میڈیا. تو جب ان کو لوگوں تک میسیج پہنچانے کا حکم دے دیا تو پہلے انہوں نے وہاں کا جو پریولنٹ میڈیا ہے اس کو یوز کیا. تو ہم کو بھی چاہیے کہ جو پریولنٹ میڈیا ہے اس کا بھرپور یوز کرے. تو اور آخر میں یعنی ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک اہم رول ہمارا جو ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارا گھر اور خاندان، یہ عورتوں کی سرگرمی کا اولین محاذ وہ ہے، ہم سب کو معلوم ہے. تو اولاد کی تربیت اور گھر سے اگر تربیت نہ ملی تو امت کا ارتقاء کیسے ہوگا؟ چیلنجنگ ہے نا. اولاد کی تربیت چیلنجنگ ہے.
آج اگر دیکھیں ہم سب شاید آپ ماؤں سے سنتے آئے ہیں کہ آج کل کے بچے یہ ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ آج کل کے بچے بیفور BC 400 BC میں جب سوکریٹس جب فلاسفر سوکریٹس جب اس کے بارے میں لکھتے تھے, اس کے بارے میں جب وہ بولتے تھے, تب بھی وہ ایسے ہی بولتے تھے کہ آج کل کے بچے, کب کا زمانہ تھا. تو ایسا کچھ زمانہ نہیں ہے کہ آج کل کے بچے, ہمارے پیرنٹس بھی بولے ہوں گے نا ہم جب چھوٹے تھے, آج کل کے بچوں کو پالنا بہت مشکل ہے. تو لیکن آج بہت چیلنجز ہیں, سوشل میڈیا کا چیلنجز ہے, ٹیکنالوجی جو ایڈوانس ہوا ہے اس کے چیلنجز ہیں, اسلامک ویلیوز میں انٹرسٹ نہیں ہے, وہ سارے ہر زمانے میں بھی تھا. لیکن ہمارے جو آج کا زمانہ ہے وہ بہت یعنی ڈیفیکلٹ زمانہ ہے اس سلسلے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کوڈ آف ایجوکیشن تھا, ایک تعلیم دینے کا ایک کوڈ تھا. قرآن کہتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یعنی اللہ کے آیات سنانا, پھر کتاب کے علم دینا, پھر تزکیہ کرنا. جیسے کہ آج کل ہوتا ہے صرف علم حاصل کرتے ہیں, تزکیہ نہیں ہوتا. تزکیہ کرنا, جو بھی علم ہو اس کے بارے میں علم دینا اور تزکیہ کرنا, والحکمہ, اور حکمت کا بھی تعلیم دینا. یہ ایک کوڈ آف ایجوکیشن ہے, بہترین کوڈ آف ایجوکیشن, کہیں بھی نہیں ملے گا. تو اس کو ہم اپنے اولاد پر جاری کریں, ایسے تعلیم دیں جس میں علم بھی ہو, تعلیم بھی ہو, کتاب کا علم بھی ہو, تزکیہ بھی ہو, حکمت بھی سیکھیں. تو اس کے لیے جدوجہد کرنا ضروری ہے. تو قرآن, سنت اور سیرت کا علم دینا بچوں کو, اس کے بارے میں تاکید کرتے رہنا بہت ضروری ہے. بچوں کو یہ بہت ہم سوچتے ہیں کہ ہاں بچوں کا ہم نے بہت اچھا یعنی بہت اچھی طرح سے ان کو پالا, یعنی صرف کھلانا پلانا پہنانا نہیں, ان کے فطرت کو پہچاننا, ان کے ہنر کو پہچاننا, ان کے ہنر کو پہچان کے اس ہنر کو پروان چڑھانا. اگر ان کو ایسا کوئی انٹرسٹ ہے جو جس پہ ہم کو اعتراض ہے تو صحیح چینلائز کرنا اس کو. ان کا جو ہنر ہے, ان کا انٹرسٹ ہے, ایسا لگے گا کہ اچھا نہیں ہے لیکن اس کو چینلائز کر سکتے ہیں, اچھے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو اچھا ڈگر دکھانا, ان کے اچھا راستہ دکھانا. صفیہ رضی اللہ عنہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی, ان کا صاحبزادے جو ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے. جب زبیر چھوٹے تھے تو بہت وہ لڑائی بہت کرتے تھے بچوں کے ساتھ, دوسرے بچوں کے ساتھ. اور ماں ان کو بولتی تھی کہ ان کو نصیحت کرتی تھی کہ ایسا کسی سے جھگڑنا نہیں چاہیے. ایک بار ایسا ہوا کہ جب جھگڑ رہے تھے کچھ ایک لکڑی کے ساتھ, جب ایسا تلوار بازی کو امیٹیٹ کرتے ہوئے لڑ رہے تھے, تو صفیہ رضی اللہ عنہا انہوں نے دیکھا, انہوں نے نصیحت کی, انہوں نے ڈانٹا, انہوں نے اعتراض کیا, لیکن انہوں نے بچے کا ہنر کو پہچانا کہ یہ تلوار بازی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے. تو اس کا انہوں نے ان کو اس ہنر کو پروان چڑھایا. اور ہمیں معلوم ہے اسلامک ہسٹری میں کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بہت بڑے اسلام کے راہ میں جنگ میں بہت بہادری کے ساتھ لڑنے والے صحابی تھے. یعنی ماں نے ان کا اس ہنر کو پہچانا, تو ہنر کو پہچان کے اس کو پروان چڑھانا یہ بہت ہی ضروری چیز ہے, ایک بہت ہی ضروری چیز ہے اور کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہم ایک ایسے زمانے میں رہتے ہیں آج جہاں پہ نیوڈیٹی, کیا اردو میں کیا بولیں گے, نیوڈیٹی, فحاشی کو فیشن سمجھا جاتا ہے. جہاں پہ چیٹنگ, دھوکہ دینے کو بزنس ٹیکٹکس کہا جاتا ہے, یعنی تجارتی مہارت کہا جاتا ہے. جہاں پہ جھوٹ کو آرٹ آف لیونگ کہا جاتا ہے نا, ایسے نام دیا جاتا ہے. جھوٹ ہے لیکن اس کو آرٹ آف لیونگ کہا جاتا ہے. کرپشن تو انٹیلیجنس, ہاں بہت ہی ذہین لوگ ہیں جو کرپشن کرتے ہیں, ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بہت ذہین لوگ ہیں. تو ایسے میں ہم کیسے بچوں کو تعلیم دیں, کیسے بچوں کو باکردار بنائیں, کیسے بچوں کا ارتقاء کریں. تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن سے ان کا تعلق قائم مضبوط کرنا ضروری ہے.
ان کو یہ تاکید کرنا ضروری ہے کہ ہر جنریشن میں، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ووصی بہ ابراہیم و بنیہ و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام کا ایک جنریشن، ان کے بیٹے کا ایک جنریشن، یعقوب علیہ السلام کا تیسرا جنریشن، تینوں جنریشن کے لیے کیا نصیحت دیا گیا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہر جنریشن کے لیے وہی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دین ہمارے لیے چوز کیا ہے، اور مسلمان ہونے کے یعنی حال کے بنا تمہارے پاس موت نہ آئے، مسلمان کی حیثیت سے موت آئے۔ تو یہی نصیحت کرنا ہے، قرآن سے تعلق بڑھانے کی کوشش کرنا۔ ہم کو بھی قرآن سے بہت تعلق بڑھانا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور بچوں کو بھی وہی کرنا ہے۔ ان کو بڑوں کا ادب سکھائیں، بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائیں، بچوں کو ٹائم مینجمنٹ سکھائیں، اپنا نمونہ دکھا کے، یعنی ماڈل بن کے۔ منی مینجمنٹ سکھائیں، ایسا ہے کہ پیسہ ہے تو خرچ کرنے کے لیے دے دیے، منی مینجمنٹ بچوں کو سکھائیں۔ شجاعت کی تلقین کریں، ایسا نہیں ہو کہ بزدل ہو کہ بڑے ہو جائیں، شجاعت کا تلقین کریں۔ شکر گزار بنائیں، شکر گزاری کا جو جذبہ ہے وہ ان کے اندر پیدا کریں۔ بلند کردار کا جو ماڈل ہے وہ ان کو دکھائیں اور وہ ان کو بنائیں۔ تو یہ سب ضروری ہے اگر ہم امت کا ارتقاء کرنا چاہتے ہیں، تو بچوں کے تعلیم و تربیت و تزکیہ بہت ہی ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہوں، ان کے فائدے کے لیے کام کریں، خیر امت جو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا ہے اس کے فرائض کو انجام دیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ انا نحن نحیی الموتى، سورہ یاسین میں آتا ہے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم یقیناً، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے، پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، وہ بھی ہم سب کر رہے ہیں، وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کیا ہے۔ تو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کا بھی پوچھ تاچھ ہوگا، وہ بھی ریکارڈڈ ہوگا۔ تو اس کے لیے بنائیں، اس کے لیے سرمایہ بنائیں جو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے لیے۔ تو ہمیں انیشیٹو لینا ہے، موقع بہت ہیں، اللہ کے راہ میں خدمات سر انجام دینے کے لیے نکلیں، امت کا ارتقاء میں اپنا رول ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہارا مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا مدد ہوگا جب ہم وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو میں ختم کر رہی ہوں یاد دلاتے ہوئے علامہ اقبال کے ایک شعر وہ کہتے ہوئے میں اپنے بات کو ختم کروں گی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہرو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدمی کے وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خدمت انجام کرنے کے لیے جب ہم نکلیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا مدد کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امت کے ارتقاء میں جو ہمارے تاریخ میں خواتین نے رول ادا کیا ہے ویسے رول ادا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔